جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت سابقہ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے سردار عتیق صاحب, اور ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو 27 جو اکتوبر ہے, جو بلیک کشمیر میں بلیک ڈے جو منایا جاتا ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے, اور یہ اس کے بارے میں ماضی میں بتائیں کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27 اکتوبر ایسا دن ہے جسے جموں و کشمیر کے عوام ریاست کے اندر بھی باہر بھی اور ساری دنیا میں سیاہ دن کی یوم سیاہ کی حیثیت سے مناتے ہیں. یہ وہ دن ہے جس دن ہندوستان نے دھوکہ دہی کے ذریعے, فراڈ کے ذریعے اور فریب کے ذریعے اور عراق ہندوستان کی ایک جعلی قرارداد کے ذریعے اس کو بنیاد بنا کے کشمیر پر فوجیں اتاری اور کشمیر میں فوجی قبضے کا آغاز ہوا. یہ وہ فوجی قبضہ ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے آج اس نے کشمیر کو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے. یہ وہ 27 اکتوبر کا ہندوستان کا فوجی قبضہ ہے جس نے سارے خطے کا مستقبل جو ہے وہ خطرات سے دوچار کر دیا ہے اور سارے خطے پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں. یہی دن ہے جس دن ہندوستان نے فوجیں اتارتے جو ہے وہ داخلی امن و آشتی کو تباہ کیا اور ریاست جموں و کشمیر کے اوپر سے لہرانے والے پاکستان کے جھنڈے اتارے. اور یہ علاقہ جو قرارداد علاقے پاکستان کے ذریعے پاکستان کا حصہ بن چکا تھا, اس علاقے کا مداخلت کی اور اسے پھر اسے ایک فوجی بستی میں تبدیل کیا. اور اب تو تازہ صورت حال یہ ہے کہ وہاں آبادی کا تناسب بھی بگڑ رہا ہے, ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ساری دنیا کی چیخ و پکار سامنے آ رہی ہے کہ ہندتوا کے فلسفے کے تحت کشمیر پر جو ہے سیاسی, اخلاقی, انتظامی, آئینی اور قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ کشمیری کے مستقبل کو تاریخ کیا جا سکے. اس لیے آج کا دن ہم یوم سیاہ کے طور پر بناتے ہیں, عالمی برادری کو متوجہ کرتے ہیں, ہندوستان کو اپنے وعدے یاد دلاتے ہیں اور اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ جب تک ایک کشمیری بھی زندہ ہے تحریک آزادی کشمیر جاری رہے گی. جب تک ہندوستان جموں و کشمیر کی ریاست سے مقدس سرزمین سے اس کو خالی نہیں کر جاتا, اس وقت تک یہ تحریک جاری ہے.